وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى صوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بؤس الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغدد بالصخور ميدان عرضه. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. نسأل الله أن معرفته قبل كل شيء. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه حبل متين وعروة الوثقى، والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد.
قال الله تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى مخاطبا لنبيه ورسوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على إطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الميامين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شانهم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض ولعنة دائمة باقية على أعدائهم وقاتليهم ومنكريهم ومنكر فرائلهم وغاصبي حقوقهم من الأولين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل الصلاة جزاک اکثر بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے اے نبی ان سے کہہ دو قد جاءکم الحق من ربکم تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے لیے حق آ گیا ہے. جس نے اس حق کو حاصل کیا اس نے ہدایت پائی. جو اس حق سے دور رہا وہ گمراہ اور ذلیل ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ حق اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجا, اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا, ائمہ معصومین کے ذریعے بھیجا. اس حق کی تشریح کی, اس حق کی توضیح کی, اس حق کی تفسیر کی اور انسانوں کو اسی نورانیت کی طرف بلایا جو نورانیت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج یا ہم کہہ سکتے ہیں کل شام عید بعثت عید بعثت اور عید معراج بھی. خیر معراج النبی تو بہت سارے ہیں. ایک موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج نہیں کی, بلکہ اکثر مواقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج پر لیا گیا. اس معراج کا ذکر ہے 15ویں سپارے کی ابتدا میں سورہ بنی اسرائیل میں کی ابتدائی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور اس کا مقصد یہ تھا لنریہ من آیات,
تاکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ پیغمبر کرے۔ لیکن سب سے بڑی عید جو ہے وہ ہے عید بعثت، عید مبعث۔ 27 رجب کو عید مبعث ہے۔ عید مبعث کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث پر رسالت کیا۔ یہ حقیقتاً ایک بڑی عید ہے، کیونکہ یہی ہے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پر حق لے کر آگے، تاکہ انسانیت اس جہالت سے، اس ظلمت سے، اس افتراق سے، اس تفرقے سے نکل جائے اور نورانیت کی طرف جائے، علم کی طرف جائے اور اتحاد اور وحدت کی طرف جائے۔ اس لیے 27 رجب کو عید بعثت کے طور پر ہم مناتے ہیں۔ اسی کے بارے میں سورہ جمعہ میں بھی آیا ہے۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے تم میں سے ہی ایک رسول کو تمہارے لیے مبعوث کیا۔ شیعہ مکتب میں اس 27 رجب کی بڑی اہمیت ہے، اس کو بے عنوان عید منایا جاتا ہے۔ اس کے مخصوص اعمال بھی ہے۔ مخصوص اعمال میں یہ ہے کہ اس میں غسل بھی کیا غسل بھی اعمال میں لکھا ہے، روزہ بھی لکھا ہے، مخصوص نماز بھی ہے، درود اور سلام بھی ہے، اور بعثت کے پیغام پر غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی گئی، اور بعثت کے پیغام پر غور و فکر کرنے کو مستحب قرار دیا۔ یہ جو ثواب اس کو، تو یہ دن جو ہے یہ خوشی کا دن بھی ہے، عید بھی ہے۔ یہ دن تجدید عہد کا بھی دن ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق اسی دن ہے، اسی لمحے کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی بھیجی، قرآن مجید۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات غار حرا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی آیت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث پر رسالت کیا، رسالت کے منصب پر فائز کیا، اور اسی واقعے کو 27 رجب جب ہوا یہ، تو اسی واقعے کو عالم اسلام میں عید مبعث کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس عید پر، کیونکہ اس کو ہم عید کیوں کہتے ہیں، کس وجہ سے اس دن کو ہم عید کہتے ہیں۔ عید شروع عید مطلب کو خوشی، عید مطلب کو پلٹن واپس۔ عید کا مطلب یہ پلٹنا، اپنی پاکی کی طرف، اپنی فطرت کی طرف، اس حق کی طرف جو حق پیغمبر لائے۔ تو یہ عید کبھی عید الاضحیٰ کی صورت میں ہے، کبھی عید الفطر کی صورت میں ہے، کبھی عید میلاد نبی کی صورت میں ہے، کبھی عید غدیر کی صورت میں، اور کبھی عید معراج کی صورت میں، اور کبھی عید مبعث کی صورت میں۔ حقیقت قرآن بیان کرتی ہے، حقیقت اس مبعث کی کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زمانی واقعہ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جو کسی خاص تاریخ کے خاص مرحلے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انجام دیا۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، تمہارے میں سے، یعنی ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملاً اس رسالت کے منصب پر فائز کیا اور تبلیغ عالمی کا حکم دیا۔ اہل بیت سے منقول بہت ساری روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کا عہدہ دیا گیا۔ اس دن نبی نہیں بنائے،
नबी तब थे, पैगंबर को कहा गया, सवाल किया गया। शिया और सुन्नी अहादीस में ये है, ये रिवायत है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मता वजबत लक नबुव्वत, या रसूलल्लाह आपकी नबुव्वत कब से है? तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्या व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम नबी खाक और पानी में ही थे। यानी अभी हजरत आदम को खलक भी नहीं किया गया। एक सलात पढ़ लो। बस अभी आदम की मिट्टी भी नहीं बनाएगी। जिस मिट्टी से आदम का पुतला बनाएगा वो मिट्टी अभी सोचना मुझे मान ले अभी बनाई नहीं गई। पैगंबर कहता है कि मैं उस वक्त भी नबी था। ये हमारा अकीदा भी है, ये हमारा एतकाद है, इस पर हमें यकीन है कि पैगंबर तब भी नबी। अगर पैगंबर तब भी नबी थे तो इस 27 रजब को पैगंबर 40 साल की उम्र में क्यों रिसालत पर फारिज? अरे गडपटे नबी az नोचियो शाम तेरे गडपटे नहीं। दरअसल ये रिवायत जो है ना, ये कुन्तु नबिया, ये रिवायत जो है ये मबअस के ज़मानी होने की नफी नहीं करती, और ये भी नबुव्वत की अज़लियत को बयान करती है। पहले से अज़ल से ही पैगंबर नबी। इसको समझने के लिए जरूरत है, जब कुरान कहता है कि इन्ना अंज़लना, हमने कुरान नाजिल फी लैलतुल कद्र, तो कुरान का नाजिल होना भी अगर कभी इंजाल कहा है, कभी तंजील कहा है। शायद इससे पहले माह मुबारक रमजान में शब कद्र के मुनासिबत पर कभी मैंने इसकी तौज़ीह दी हो। एक हुआ इंजाल, एक हुआ तंजील। इंजाल हुआ एक ही दफा नाजिल, एक दफा नाजिल। दूसरा हुआ तंजील, तंजील हुआ आहिस्ता आहिस्ता नाजिल। अगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल उन्होंने रिसालत मबूस होने के बाद तबलीग की, तो 23 साल तक कुरान नाजिल होता, वक्फे वक्फे से कुरान नाजिल होता, अलग अलग मौके पर कुरान नाजिल होता, कभी जंग में, कभी घर में, कभी मिंबर पर, कभी अहले बैत के मुकाबले में, कभी दुश्मनों के मुकाबले में कुरान की आयत एक एक करके नाजिल होती है। लेकिन दूसरी तरफ वो सूरह कद्र कहता है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इसको लैलतुल कद्र में ही नाजिल किया। लैलतुल कद्र में एक दफा नाजिल हुआ, लेकिन इसके अलावा पैगंबर पर मौके मौके पर, मरहले मरहले पर ये कुरान की आयत नाजिल होती। यानी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम बिल कुरान थे, और नबी की खुसूसियत यही है कि वो आलिम होना चाहिए। अगर पैगंबर ने कहा कुन्तु नबिया, मैं उस वक्त भी नबी था, तो उस वक्त भी आलिम बिल कुरान थे। तो अगर उस वक्त आलिम कुरान थे, आज 27 रजब को ये आयतें पहले से ही नाजिल होनी शुरू। अब तंजील का मौका है, इंजाल पहले ही हुआ। नुज़ूल दफ़ी एक ही दफा नुज़ूल कुरान का वो पहले ही हो चुका। पैगंबर आलिम थे, लेकिन 27 रजब से अब शुरू हो गया कि अब ये कुरान आहिस्ता आहिस्ता एक एक आयत, एक एक सूरा आप पर नाजिल हो जाएगा। और पहली आयत जो है वो 27 रजब को गार हिरा में सूरह इकरा की पहली 5 आयत से शुरू हुआ। बस शिया अकाइद में नबुव्वत को दरअसल ये समझी जो अगर मैं जरूरत पे फोन कोशिश को शिया अकाइद में नबुव्वत को दरअसल 2 बुनियादी सतहों पर समझा जा सकता है। नबुव्वत एक है नबुव्वत तकवीनी, जो पहले से ही नबुव्वत, हकीकी नबुव्वत, नूरी नबुव्वत, पैगंबर का नूर होना। दूसरा है नबुव्वत तशरीई, आगो तकवीनी, आगो
تشریح کو بعثتی عمل جو پہلی نبوت ہے، پہلی نبوت تکوینی، اس کو کہتے ہیں نبوت، اور یہ جو نبوت تشریح ہے اس کو کہتے ہیں رسالت۔ نبوت تکوینی کے لیے ضرورت ہے علم و پیغمبر کو اس وقت بھی تھا جب آدم نہیں تھا۔ نبوت تکوینی کے لیے ضرورت ہے عصمت، وہ اس وقت بھی تھی۔ اس نبوت کے لیے ضرورت ہے روحانی مقام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز خلقت سے ہی عطا کیا گیا تھا۔ اسی نبوت کو، اسی وجود کو روایت میں کہا گیا ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ نبی اس آدم سند برو اگر سہ نبی اس حضرت آمنہ سند گھر زاو، اس حضرت عبداللہ سندس گھرس مز زاو، یمس تربیت کر عبد المطلب تو ابو طالبن، سہ کس سہ دراصل نور محمد۔ تیت نور محمد دس اللہ تعالیٰ ہن بشریت شکل تاکہ اس گژھِ ہدایت۔ یہ نبی آمد بشریت شکل مز، ہُہ نبی یہ نبی، مگر یم سن نبوت مرحلہ مرحلہ، سو نبوت اس بڑھ، یہ نبوت کسی زمان کی، کسی مقام کی قید میں نہیں، اسے ٹائم اینڈ سپیس، اسے ماورا ہے۔ لیکن یہ نبوت جو ہے وہ تبلیغ کی محتاج نہیں ہے، تشریح کی محتاج نہیں ہے۔ تبلیغ اور تشریح تب ہے جب تبلیغ اور تشریح کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آ جائے، تو سوئی حکم آو تم ساتن یم ساتن یہ دیم نبوت شروع گئی، یت منان چھ نبوت تشریح یعنی نبوت بعثتی، نبوت عملی، یت اس منان چھ رسالت۔ یہ وہ نبوت ہے، یہ دوسری قسم کی نبوت وہ نبوت ہے جب وحی تشریعی اب نازل ہو گئی، اب اس کو ابلاغ کرنا۔ پیغمبر سوری قرآن زانا سی اقرأ باسم ربک الذی تورس، اشنا عجیب روایت تھی اقرأ باسم ربک، حضرت جبریل آو، جبریل دپنس یا رسول اللہ اقرأ، اقرأ کیا گو پڑھو، اقرأ پڑھو، بس روایت ہے میں نے سچن پورمت اس تک یم یم وون تک گوس پیغمبر سواری اس نے پیغمبر سواگر اگر اور سکان سوس فقط امیر المومنین علی مرتضی علیہ السلام۔ پیغمبر اس سے پہلے عالم بالقرآن، اب صرف یہ تھا کہ اب جبریل کو کہنا تھا کب کس وقت پر کون سی آیت کو آپ کو ابلاغ کریں۔ جب مباہلے کا حکم آئے گا تو جبریل آئے گا کہے گا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب فیصلے پاک کو چادر میں لائیں گے تو جبریل آئے گا اور کہے گا انما یرید اللہ لیعصمک۔ تو یہ تو اسی لیے تھا جب علی علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کرنا تھا تو آئے گا یا ایھا الرسول بلغ، جب رسالت کا جب ولایت کا اعلان ہو جائے گا تو جبریل آئے گا تو کہے گا الیوم اکملت لکم دینکم۔ پیغمبر کو پتا تھا، جانتے تھے، عالم تھے، نبی تھے، بچپن سے نبی تھے، بلکہ اس وقت سے نبی تھے جب آدم نبی نہیں تھا، جب آدم خلقت میں ہی وہ نہیں آیا تھا۔ اس لیے یہ نبوت، یہ رسالت جو ہے یہ تشریحی ہے، نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی۔ اب یہ شریعت نافذ کرنی ہے لوگوں، اب لوگوں کو علنی دعوت دینی ہے۔ جنتا اس نے دعوت انسا جہاں میرے انتا ہے مان چھو دعوت۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بعثت، یہی وہ مرحلہ ہے جو ہم مناتے ہیں، یہی وہ عید ہے جو ہم 27 رجب کو مناتے ہیں۔ اکسلوات پر یعنی نبی ہونے کے لیے جو صلاحیتیں ضرورت ہے، جو علم ضرورت ہے، جو عصمت ضرورت ہے، جو روحانی مقام ضرورت ہے، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ آج صرف یہ کہا گیا ہے کہ اب اس علم کو تھوڑا تھوڑا کر کے مرحلہ وار طریقے سے لوگوں تک پہنچا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی کہا، دوسرے نبیوں کے بارے میں کہا، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ابھی عیسیٰ پیدا ہی ہوا تھا من عثمان رسیم ابھی جولے میں ہی تھا. لوگ مریم کے پاس آگئے یہ کہاں سے آ گیا بچہ, تو اس نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. عیسیٰ چھو گوڑنی دو اکی دو حضرت عیسیٰ مجلس میں حضرت عیسیٰ, تو بس یہ کیا میں نے اکی دو بچہ آشی کیا کہتے ہیں. مگر قرآن مجید بنا سورہ مریم اسمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کلام, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں بندے خدا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, کتاب کا علم عطا کیا ہے, وجعلنی نبیا, مجھ کو نبی بنایا. نبی ہسا ونیو نبی ژتجی وُہٕرۍ تِمن دپو حضرت عیسیٰ اوس منزلس منٛز دپان بہٕ چھُس نبی. حضرت عیسیٰ چھا تھوٚد مقامس منٛز تھاوان کِنہٕ سون نبی چھُ تھاوان. اگر حضرت عیسیٰ نبوتُک اعلان چھُ کران منزلس منٛز, پیغمبر اوس نا تیٚلہِ امہِ برونٛہہ. دراصل حضرت عیسیٰ اس وقت نبی تھے, لیکن بالفعل کتاب اور دعوت بعد میں آئی. نبوت کی حقیقت جو ہے, نبوت کی صفات جو ہے, وہ پہلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں موجود تھی. اس لیے ہمارے جو مفسرین ہیں, ہمارے جو علماء ہیں, وہ کہتے ہیں, علامہ طباطبائی کہتا ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ نبوت کی حقیقت وجودی کمال ہے. یعنی جب وجود کے ذریعے کمال تک پہنچے, پھر اس کو لوگوں تک بعثت جو ہے وہ اس کا اظہار ہے. نبوت کو گۄڈنیٚتھٕے اظہار کوٚرُن کانٛہہ 40 وُہرِ. اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے, کوئی تضاد نہیں ہے, پانہٕ ؤنۍ چھُنہٕ کانٛہہ مسلہٕ اختلاف چھُنہٕ کینٛہہ زِ پیغمبر اگرے گۄڈنیٚتھٕے نبی اوس تہٕ 27 رجب. پیغمبر کی یہ نبوت جو تھی تشریح اور علنی کی بات ہم کرتے ہیں, لوگوں تک پہنچانے کی بات. دونوں ایک ہی حقیقت ہے مگر مرحلے الگ الگ ہیں. اس لیے چونکہ مرحلے الگ الگ ہیں اس لیے متضاد بھی نہیں ہے. غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے, یعنی اس لیے جاتے تھے کہ پیغمبر جانتے تھے کہ یہ وحی نازل ہونے والی, جانتے تھے. مکہ کے فاسد معاشرتی نظام سے اور بد اخلاقی کے نظام سے باہر نکلتے تھے, اسے دل برداشت تھا. اس شرک سے, اس ظلم سے, اس طبقاتی نظام سے, اس اخلاقی زوال سے جو مکہ میں اس وقت موجود تھا, اس لیے باہر نکلتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ پروردگارا سو وقت واتنا یم ساتن بہ ہیکہ یہ معاشرہ مے دتو حکم بہ کرہا یہ معاشرہ. سب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. تو شرماز بنان اگر یوتا ظلم سے گژھان امام کن چھن دین, امام اسہ دپان کرتو دعا پروردگارس منگتو بہ نیرٕ. یتھے پٲٹھۍ اوس پیغمبر تہِ دعا کران, پیغمبر تہِ اوس یژھان پروردگارا سُہ وقت واتنا وۄنۍ نیرہا بہٕ, معاشرٕ کرہا بہٕ تبدیل. اکثر غار حرا میں خلوت اختیار کرتے. یہ خلوت کس لیے تھی؟ نبوت کے لیے روحانی آمادگی, وحی قبول کرنے کے لیے وہ باطنی تربیت تھی. اس لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے تھے تاکہ نزول ہو. جو فرشتہ نازل ہوا تو یہ فرشتہ نازل ہونا بھی خواب نہیں تھی بلکہ ایک حقیقت تھی جس حقیقت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی آشنا تھا. اگر ہم یہ کہیں گے کہ اس کو بعثت کو عید کیوں مناتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ پہلی آیت کیا تھی. اگر ایک مسلمان گۄڈنِچی آیت تھاوہا نا یاد تیٚلہِ آسو نہٕ أسۍ ییٖتیٛاہ زوالس منٛز. گۄڈنِچی آیت یۄس پیغمبرس پٮ۪ٹھ گوٚو سۄ کیٛاہ چھِ, گۄڈنیُکُے لفظ یُس گوٚو سُہ کیٛاہ چھُ, اقرا. اقرا گوٚو پَر, پٔرِو. اَسہِ ترٛوو پَرُن. ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پَرُن ترٛوو أسۍ گٔے پَر. اسلام کی پہلی تعلیم ہے تعلیم حاصل کرو, پڑھو. بِإِذْنِ رَبِّكَ, اس خدا کی نام پر جس نے خلق کیا. بس فاتحہ صلوات پڑھنی. تو بس پہلی آیت ہمیں تعلیم دیتی ہے توحید کی.
پہلی آیت ہمیں تعلیم دیتی ہے پڑھنے کی، تعلیم کی. پہلی آیت ہمیں انسان کی حقیقت کو بیان کرتی ہے. الذی علم بالقلم کی بات، حلق کی بات کرتی ہے. کس سے تمہیں وجود میں لایا، تمہاری حقیقت کیا ہے تم انسان کی. تو اگر مسلمانوں نے یہ لیا ہوتا تو ہم اتنے پیچھے. اس لیے دعوت کے مرحلے جو ہیں وہ خلاصہ دعوت کے مرحلے جو ہے وہ 3 مرحلے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ تبلیغ کرنا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، صبر کر. اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محدود تبلیغ. حضرت علی علیہ السلام گۄڈنیُک ایمان آنن، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت زید ابن حارثہ، پھر کے چند قریبی ساتھی تھے جنہوں نے ایمان. یہ مرحلہ جو تھا یہ عقیدہ سازی کا، یہ انسان سازی کا. پھر دوسرے مرحلے میں حکم ہوا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے عشیرے کو. تو دوسرے مرحلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت دی، 40 افراد کو جمع کیا، پھر اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا. اور اسی دعوت ذوالعشیرہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور اس کی خلافت کا اعلان بھی کیا. اب یہاں رسالت جو ہے وہ گھر سے نکل کر سماجی رابطے میں چلے. اب سماج کے لوگ اس میں جان. پھر تیسرا مرحلہ ہوا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب زبردست تبلیغ کی، عام دعوت کی، اور اسی عام دعوت کا شدید رد عمل بھی. تاکہ ریئیکشن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب واریاہ مشکلات. تکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ بُتن آیہِ نفی کرنہٕ، یِم بُتن مانن وٲلۍ ٲسۍ تِم مانہٕ نا. ییٚمہِ ساتہٕ توحیٖدُک اعلان آو کرنہٕ، یِم شرکس منٛز مُبتلا ٲسۍ تِم کتہِ مانن. ییٚمہِ ساتہٕ طبقاتی نظام یُس تِمن منٛز اوس تتھ کوٚر چیلینج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یِمن طبقن ہٕنٛدۍ سربراہ ٲسۍ تِم مانان نا. تِمو لٲگۍ تمسور کرُن، تِمو لٲج تانہٕ دِنۍ، تِمو لٲگۍ الزامات دِنۍ. گرا دوٚپُکھ ساحر، ژٕ چھُکھ جوڈوٗگر. گرا دوٚپہس شاعر، گرا دوٚپہس مجنون، دیوانہٕ. گرا کوٚرُکھ معاشرتی بڑھا. یہ سب کیا گرا جسمانی اذیتیں بھی. اور قرآن جب اس کیفیت کو بیان کرتا ہے تو قرآن کا ارشاد ہے کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ، جس پر ذکر نازل ہوا، یعنی پیغمبر، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، تو شکر دیا ہوں. وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ تریم اس مرحلہ سے نشیما امشی دیہان لکت کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دن کو عید کیوں مانتے؟ کیونکہ یہ دن جو ہے نا، پہلی وجہ اس دن کو عید کیوں منائے. تمام مسلمان کو کیوں چاہیے کہ عید بعثت کو منائے، عید منائے، خوشی کا اظہار کرے. اس لیے ہمارے فقہ میں کہا گیا ہے کہ عید مبعث کی فضیلت اور مقام بیان کرنا مستحب ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے پہلے ایک گمراہی میں تھے، پیغمبر کے آنے سے ہم گمراہی سے نکل گئے. سورہ جمعہ وَإِن كَانُوا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پھر اصلی وجہ کہتا ہے کیوں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، تم تو آشکار گمراہی میں اس سے پہلے. اگر گمراہی سے نکالا، کس نے نکالا؟ اس بعثت نے نکالا. جب پیغمبر کو محفوظ کیا گیا، وہ اس اینیگیٹس مز اس نکاح اس نکاح اس گمراہی مز اس ہدایت یم ساتن ما یہ دعا اسی یم ہدایت دعا اسی. یہ کیا ہے؟ یہی عید کا دن. اب پیغمبر کو کیا کرنا تھا؟ یتلو علیہم آیات کی تلاوت کرنی تھی، ویزکیہم تزکیہ کرنا تھا، نفسوں کو پاک کرنا تھا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دینی تھی، حکمت کی تعلیم. تو حقیقتاً یہ گمراہی سے نکلے ہم ہدایت.
تیندر کا ہدایت اس کنیر سوچنا خوشی ہوں تو سورہ ابراہیم سے گھنٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ منا یہ پیغمبرن یون چھنا پیغمبروں کا آنا ہی دراصل ظلمات سے نکل کر نور کی طرف جانا. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات. یہ کتاب ہم نے نازل کی, یہ سورہ اقرا پر اس نازل اس کی بٹ وہ پیغمبر سنس کتاب اس کی بٹ وہ اللہ تعالیٰ سنس کتاب قرآن لتخرج الناس من الظلمات الی النور تاکہ لکن کہے ظلمتوں میں لکنی کو کن کاشف. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس یہ صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ پورا نظام کو بدلنے کی قوت ہے اس بعثت میں. بیاکھ وجہ سے اس کے مناو عید اس لیے حض اللہ تعالیٰ سانہ خاطر رحمتک دروازہ یلہ پیغمبر سوزن تو سوزن کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر آئے, پیغمبر کا قرآن آیا, پیغمبر کا نظام آیا, پیغمبر نے آیات لائی. یہ پیغمبر نے فقط مسلمانوں کے لیے نہیں لائی ہے بلکہ یہ پیغمبر نے رحمتاً پورے زمانے کے لیے ہر وقت کے لیے پیغمبر رحمتاً للعالمین ہے. تو ایک نمونہ بھی آ گیا عید بنانے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک نمونہ آ گیا اس سے. پیغمبر آئے ایک نمونہ آ گیا, اسوہ آ گیا, ماڈل تھرو اللہ تعالیٰ نے اس برو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. آج سے اس برو کے نام تو اسوہ حسنہ کم سے دے صورت اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عملی نمونہ نظری تعلیمی اس میں اس کی بڑھائی نا آیتی کتابیں آیتی یاد کرنا کریں نوزل مجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ من آیتن پرٹ عمل کرت ایسے ونان یہ من آیتن پرٹ کس پڑھن کرو توی. اس لیے بحثت یہ ہے بحثت عدل کا قیام جو قرآن نے کہا. بحثت یعنی انسان کی فطرت سے ہمان. اس لیے اللہ تعالیٰ دین اس توفیق یہ بحثت فلسفہ سمجھنس, اللہ تعالیٰ دین اس توفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سمجھنس تب پر عمل کرن. تو یہ اس قرآن نرزل ہو یہ میں بحثت کہتے اللہ تعالیٰ دین ایسے رات قرآن اس پر عمل کرنے توفیق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والنار للعاصین. كما قال سيدنا وإمامنا سيد الساجدين وزين العابدين خلق الجنة لمن أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا وخلق النار لمن عصى الله ولو كان سيدا قرشيا. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وصل على سيد الأولياء والأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدنا الشباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة القائم المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم أجمعين ولعنة دائمة باقية على أعدائهم وعاجزيهم ومنكرهم ومنكر فضائلهم وغاسل حقوقهم من الأولين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يضل عليه وما علينا وما أنا عليكم بوكيل صلوات الله صل على محمد وآل محمد وعجل. نماز جمعہ کے اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اسی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو پچھلے جمعے جس کا آپ نے اظہار بھی کیا تھا، جس کی طرف سے جس کے لیے ہم نے اپنی آواز بھی بلند کی، وہ یہ ہے کہ جو سامراج کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل خصوصاً ان کی جانب سے جو ایران میں کوشش کی جا رہی تھی، ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی، وہاں قیادت یا اس کی حکومت کو بدلنے کے لیے، رجیم چینج کے لیے جو کوششیں کی جا رہی تھی، وہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے پوری طرف ناکام ہو چکی ہے. ان الباطل کان زہوقا، باطل کو ایک نہ ایک دن جانا، تو باطل ٹکنے والا نہیں. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایران میں جو بھی مظاہرے ہوئے تھے، جو بھی لوگوں کو آزادی ہے کہ وہ مظاہرے کرے، لیکن اگر ابھی تک سامراج نے کوشش کی ہے تو وہاں کی سیکورٹی فورسز کو اس کو کچلنے کی ضرورت. جو پروپیگنڈا شما کرنا یہ تمویر کی تحقیق جو سوری پروپیگنڈا وہاں کی سیکورٹی فورسز کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تم چھپانے کام کرا تو موقع دن گرفتار، لیکن سب سے بڑا رول جو ہے وہ ایرانی عوام نے کیا. اگر وہاں سے 100 200 500 1000 بھی نکلے، یہاں سے لاکھوں، تو لاکھوں عوام نے اپنی نکل کر قیادت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، جمہوری اسلامی کے نظام پر اس کی حمایت کی، اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف وہ نکل آئے لاکھوں کی تعداد. انہوں نے رہبر کی قیادت اسلامی نظام کو سراہتے ہوئے انہیں اپنی مکمل حمایت کا اظہار کیا. پچھلے وقت بھی جب میں نے کہا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ ایرانیان تم کمس تھاون کمس دن ووٹ کمس دن نہ ووٹ. یہ حق ہے، یہ ایرانی عوام پر ہے، وہ کس کو ووٹ دے، کس کو برسر اقتدار لائے. ہم یہ ایرانی شہریوں کا حق، وہ کون سا نظام چاہتے ہیں. وہاں جب انقلاب آیا تو ریفرینڈم کیا گیا، لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کون سا نظام چاہتے ہو. تب زیادہ اس مختلف اصطلاحات اسلامی ڈیموکریٹک ریپبلک ہسا تھا، اسلامی جمہوریہ ایران ہسا تھا. تم زیادہ مون امام خمینی تو یہ ہسا تریزو ایکش چیزس ووٹ اسلامی جمہوریہ ایران، نہ اخ لفظ کم نہ اخ لفظ. 98% نے اس وقت اسی نظام کے لیے ریفرینڈم میں ووٹ. یہ لوگ اس کیا تھا تم اگر ایک ساتھ بدل مانا اس کا ہوا کیا مگر یہ طرح فکری وشو کیا کہ وہ ہے انقلاب سا انقلاب آئے 40 ؤری 50 ؤری برو من سا لوکا وسون انقلاب. یہ طرح سے پروپیگنڈا
یہ سب پروپیگنڈا ہے، یہ کوئی انقلاب نہیں، یہ موساد اور دیگر ایجنسیوں کی حمایت یافتہ دہشت گردی کے اور فسادات کے باقی اور کچھ نہیں۔ یہ ایرانی عوام کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم ان کے لیے فقط دعا کریں، اشکر تو دعا، شکران تو دعا، انشاءاللہ روزوں تو دعا کریں۔ ایران کو بھی ایک دوسرا مرحلہ درپیش ہے، وہ ہے شاید جنگ ہو جائے، امریکہ صدر سے دپان کو کر جام، اسرائیل سے دپان کو کر جام، ایسے آپ کو کرتے، ایسا کوئی ایک پٹ کری، ایسا کو دعا کرتے، انشاءاللہ دعا کرے جو ہمیشہ ایران اس رزو دعا کرا، ایران اس کس نظام اس رزو دعا کرا، ات نظام استا امی نظام کس رہبر اس رزو کیوں؟ انش تو ہن رہبر شاید نا انش تمام مذہبی کی بلاو کو رہبر اگر استقبال اس مقابلہ میں کیا کان کھڑا چھو سوچ آیت اللہ سید علی اللہ اکبر خامنائی رہبر، اللہ اکبر خامنائی رہبر، اللہ اکبر خامنائی رہبر۔ یہ امام خامنائی جو ہے وہ ابھی انسانیت کی آواز ہے، امام خامنائی جو ہے وہ مظلوم کے ضمیر کی نمائندگی کرتا ہے، امام خامنائی جو ہے وہ اس وقت ظلم و جبر اور عالمی استکبار کے خلاف مزاحمت کی علامت، یہ علامت کیسے گرے، یہ نظام کیسے گرے۔ امام خمینی جو ہے وہ بے آوازوں کو آواز دیتے، امام خمینی جو ہے وہ مظلومی کی آواز بن کر بھی کھڑے اور دنیا کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہی درس ہم نے کربلا سے سیکھا، امام حسین شاہ یہی درس جو تو استثناء روز اگر مرکتی استثناء مگر ذلت زندگی شن گزاری، اس لیے ایران کی حمایت ہم کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں جبکہ یہاں کا میڈیا، مغرب کا میڈیا، عربی میڈیا، ہندو پاکستان کا میڈیا اور ہمارا کشمیر کا میڈیا یہ وہ ایران کے حق میں نکلنے والے لاکھوں کی ریلی جو ہے تحدث نہیں وہ کوریج ہے کستا ہاتھ اس نیرا کستا ساس اس نیرا تم اس فسادات کران، تم اس مسجد زالان، تم اس آستان زالان، تم اس سید زادہ نیند آستان زالان، اتھ اس بڑا چڑھا کر پیش پروپیگنڈا وار تر سوچی یہ پروپیگنڈا وار بنی اتھ پروپیگنڈا وارس مستش سانین جوانن آرام سان بڑا پرامن طریقوں سے اتھ نفی کرن سوشل میڈیا ونکس استعمال کرن بیون مانے ہتھیار سوشل میڈیا پہ اگر تھی دعا کرو سوشل میڈیا پہ اگر تھی برہ کن پکنو یہ تحریک یہ اک جہاد اتھ جہادس مجھ تھی شریک ایران سن تمن سن یہ مزاحمت کران ام برہ تہ آئے جنگ آئی مسلط کرنے وٹھن ورین پابندی آئی تھا نظام مخالف ریلی فسادات آئی کرنا رحیم چینج کرنے کوشش آئی کرنا مگر یہ بنے سری ناکام کم سے کم یہ بنے ناکام تکیازِ عوام چھو ہوشیار تجھو ایران است وینزویلا چھ یہ فرق وینزویلا لوک شنگت صدر نیوہاک اغوا کرت واتنوہاک ہم مگر ایرانی عوام چھن شنگت ایرانی عوام چھ بیدار تمو ہوم پنن بیداری تمو کر یہ شورش ناکام یس مغربی لابی ہندس شہس پہ کام کران پنہ ہم جانب حضور پن باس پارٹسپیشن یس تمو کر نظامس تو رہبریتس حمایتس مز تمو کور ام سن یہ اس کو فقط دعا کریں انشاءاللہ دعا روزو بیاکھ اکھ مسئلہ یس بہ یژھان چھس ون یس بہ ییٚتہِ کِس حکوٗمتس منتخب حکوٗمتس تہِ چھُس یژھان ونُن ییٚمیُک بہٕ مُطالبہٕ چھُس یژھان أمِس ایل جی انتظامیہ وٲلِس ایل جی قیادت وٲلِس انتظامیہ سۭتۍ تہِ کرٕنۍ یہِ چھُ بڑٕ اہم مسلہٕ سُہ مسلہٕ چھُ پُلیٖسن چھُ اوترٕ پٮ۪ٹھٕ نٔو اکھ مُہِم شروٗع کٔرمٕژ وۄنۍ یِم مساجد چھِ مساجدن ہٕنٛز پروفایلنگ ہسا چھکھ شروٗع مسجد کم ہٕنٛز مسجد کُس چھُ مسجد کُس چھُ بانگ پران مسجد کُس چھُ حمام زالان فٲیدٕ آسہِ یہِ تہِ اتھ منٛز تمام تو سورُے مجا مساجدن ہٕنٛز پُلیٖس پروفایلنگ یۄس چھِ یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ تشویشُک گورمنٹ کیازِ چھُ یژھان یہِ مساجدن ہٕنٛز پروفایلنگ
آئین اگر اس دِوان چھُ رازدٲری ہُنٛد حق آئین اگر اس مذہبی آزٲدی ہُنٛد حق چھُ دِوان تیٚلہِ چھُنہ یِمن بُنیٲدی حقوٗقن ہٕنٛز صحیح خلاف ورزی اَسہِ تٔرۍ فِکرِ یِم کیٛازِ چھِ یہِ کران شاید آسہِ کانٛہہ وجہ پتہٕ وٕچھو کیٛاہ چھِ کران اس لیے لُکن منٛز تہِ چھُ شدیٖد تشویشُک باعث یہِ لُکن اِمامن منٛز تہِ سٲری اِمام ما چھُ اَڑٮ۪ن اِمامن دوٚپُکھ تُہۍ ہٲیِو سا کارڈ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ کرُن اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز اس کے تحت کیا ہے اس کے تحت مساجد ان کی انتظامیہ کمیٹیوں ییٚتہِ کی انتظامیہ کمیٹی وَنہٕ بہٕ تُہۍ بامبرٲیزیو نہٕ کینٛہہ ان کی انتظامیہ کمیٹی میں کون ہے ائمہ کون سے ہیں خطبہ کون سے ہیں عبادت گاہوں سے وابستہ افراد کون سے ہیں ان کے اہل خانہ کی اہل خانہ کی کام سے انتہائی وسیع پیمانے پر یہ مداخلت ہے اگر یہ معلومات سنائے تو میں شاید چون صاحبن پر یہ 5 صاحبن پر یہ چھُ حساس معلومیت آسان یہ چھُ آسان رازدٲری یہ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ سارنٕے یمن منٛز چھِ تِم چیٖز یِم اگر کوئی کرمنل بھی ہوگا جس کا ریکارڈ پولیس اسٹیشن میں ہوگا اس کرمنل سے زیادہ پروفائلنگ کی جاتی یہ میں تفصیلات ہے سُہ چیٖز چھُ امیُک گژھِ آسُن شناختی کارڈ گژھِ آسُن خاندانی قواعد گژھن آسٕنۍ مٲلی معاملات گژھن آسٕنۍ أمِس کوٗتاہ بینکس منٛز پونٛسہٕ فون تفصیلات ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر ان کی ایکٹیویٹیز پروفائل پاسپورٹ کی تفصیلات کہاں کہاں گئے ہیں وہ بھی تفصیلات سفری تاریخ کب گئے ہیں کہاں گئے ہیں حتی موبائل فونک IMEI تہِ چھُ منگان یہ چھُ نہٕ کرنلس تہِ پرژھان یِم چیٖز یِمن مسجد کٮ۪ن زِٹھٮ۪ن چھِ بِچارن پرژھان تہٕ ساروی کھۄتہٕ سخت مرحلہٕ چھُ پاے کُس چھُ ساروی کھۄتہٕ تشویشناک مرحلہٕ کُس چھُ سُہ گوٚو مساجد کی مسلہٕ کی شناخت یہ مسجد کمن سۭتۍ چھُ یہ چھا شیعہ مسجد کنہٕ سنی مسجد یہ چھا دیوبندی مسجد کنہٕ یہ چھُ بریلی مسجد یہ چھا اہل حدیث مسجد کنہٕ یہ چھُ جماعت مسجد اس غیر معمولی مداخلت اس غیر معمولی مداخلت مبنی ڈیٹا اکٹھا کرنا یہ تشویش کا باعث اس سے دینی اداروں ائمہ جماعت خطبہ عام عوام شدید بے چینی یم چھا یژھان سانٮ۪ن بچن نہ تُہۍ مہٕ کٔرِو مسجدن ہٕنٛدٮ۪ن امورن منٛز مداخلت کینٛہہ تیٚلہِ بِچار یی نہٕ کانٛہہ مسجد سنبھالنہٕ خٲطرٕ تیٚلہِ چھا مسجد ویران اَسہِ کرٕنۍ تیٚلہِ چھا مسجد ترٛاونہِ یِمنٕے پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ کیٛازِ چھُ وَنُن یہِ چھا شیعہ مسجد کنہٕ یہِ چھُ سنی مسجد یہ چھا حنفی مسجد کنہٕ یہِ چھُ بریلوی مسجد اس سے کیا گورنمنٹ اس سے کیا ثابت کرنا چاہیے تو سب سے بڑا مرحلہ یہ بھی ہے کہ اگر مساجد کی پروفائلنگ ہو رہی ہے آیا گرجا گھروں کی بھی ہو رہی ہے آیا مندروں کی بھی ہو رہی ہے آیا گردواروں کی ہو رہی ہے یہ چھا فقط مسلمان ہی ہے تیرے بچے تاپس لگے اس چھنہ پروفائلنگ خلاف کیا ہے جان چیز اگر گورنمنٹ سانان چھِ مساجد کو کیا ہے کس طرح ہے وہ ٹھیک ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس میں گھپلا نہیں ہونا چاہیے اس میں غیر شرعی معاملات نہیں ہونے چاہیے غیر اور اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے یہ سب ٹھیک ہے لیکن یوتا حدس تان تفصیلاً ڈیٹیلن یہ ڈیٹیلز ہے یہ چھُ عجیب چیز اتھ کیا وجہ چھُ راز کیا یہ کاروٲیی کیا چھِ یِوان کرنہٕ اگر آئین اَسہِ ضمانت چھُ دِوان یہ کاروٲیی کیا چھِ یِوان کرنہٕ گورنمنٹ چھِ یژھان وٕچھُن زِ شیعہ مسجد پکناوٕ بہٕ تہٕ سنی مسجد پکناوان جمٲعت پکناووکھ تہٕ اہل حدیث پکناووکھ نہٕ یہِ چھا یژھان گورنمنٹ کنہٕ گورنمنٹ چھِ یژھان زِ مذہبی ادارن جبر تہٕ نگرٲنی منٛز تھاوُن کنٹرول کرُن تیٚلہِ چھا گورنمنٹ یژھان یتھ ممبرس کنٹرول کرُن تیٚلہِ چھا گورنمنٹ یژھان یتھ ممبرس کنٹرول کرُن یتھ محرابس کنٹرول کرُن اس لیے أسۍ چھِ اتھ منتخب حکومتس ونان یہ مسلم برادری سۭتۍ کیٛازِ چھُ یِوان یہِ انصاف بے انصٲفی اگر باقین مذہبس سۭتۍ اس لیے اتھ معاملس منٛز چھُ منتخب حکومتس پزِ فوری مداخلت کرٕنۍ یہِ کاروٲیی گژھِ رُکاوٕنۍ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ اعتمادس مجروح کران دینی ادارن ہٕنٛز اہمیت چھِ کم کران یہِ چھُ تشویشناک کا کام یہ چھُ یژھان شاید جوانن یمن دینی ادارو سۭتۍ تہٕ یمن مسجدو نِش شاید دوٗر کر
اس لیے ایسی انتظامیہ سے پولیس وغیرہ ونان مطالبہ کر ساری مطالبہ کر ات کاروی پہ لگو سا بلا تاخیر لگو ات پہ روک یہ حکم نہیں سا بلا تاخیر واپس دینی ادارن مسجدن یمن امام بارن یمن مدرسن یہند احترام تیز یہند خود مختاری کرو سا بحال شہریان ہند مذہبی آزادی حق رزداری تینس بکارس متعلق آئین ضمانت تم کرو سا بحال چلو اگر یمن یہ بوزن تو اگر یہ اس کرو کوشش بس یہ حکومت چلان توے ڈائریکٹ محلی انتظامیہ سی ونان ژی کر تہ کینٛہہ یہ ٹھیک گژھان یم ساتن یہ ونوک نا یہ ونوک تمہ ساتن دوٚپُکھ وۄنۍ جموں کشمیر ہسا چھُ سیسمک زون 5 مز یوان زلزل چھُ زیادٕ یوان تمہ ساتن گورمنٹن بُلایے از گوٚو واریاہ کال تمہ دۄہ بُلایے گورمنٹن سٲری امام مسجد نا پتہٕ ونیوکھ یمن گورمنٹن ونیو یمن ڈی سی ین ڈیوکامن ونیو یمن ہے تُہۍ ؤنتو لُکن یم پریکاشنری میجرز چھ مکان بناوٕنۍ تمہ ساتن اوس یہِ مرحوٗم یا شہید جمعیت اہل حدیث شوکت شاہ صٲب تٔمۍ ونیو تمہ ساتن ڈیوکامس اصل کتھ دوٚپنس یہ زلزلہ ییٚلہِ یی یا مسلمان یوت ژےٚ کیٛازِ چھُکھ مسلمانٕے یوت بُلٲومٕتۍ ہندین یی نا زلزل سکھن یی نا کرسچنن یی نا زلزل تٔمۍ ونیو تمہ ساتہٕ أسۍ تہِ چھِ تی ونان اگر پروفائلنگ کریں مسجدن یس کیا کر یہ حساب سے مسجد دہشت گردی اڑ دے مسجدوں کیا کور مسجدوں نش کیا تھی یسان دور تھوان لوکن اس لیے اللہ تعالیٰ دین صبر و حوصلہ تہ تہ حکمت سمجھنچ صلاحیت دین یہ انتظامیہ اس کرو یہ دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا